آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسلمانوں کے شاندار ماضی کی ایک داستان سنائیں گے، ایک واقعہ سنائیں گے جو یہ بتائے گا کہ مسلمانوں نے اپنے زمانے میں ترقی کیوں کی تھی۔ عرب سالار قتیبہ بن مسلم نے اسلامی لشکر کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے ایک مرتبہ سمرقند کو فتح کر لیا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے 3 دن پہلے بتایا جائے گا اور انہیں 3 دن کی مہلت دی جائے گی 3 شرائط کے ساتھ۔ اور یہ بے اصولی اس وقت ہوئی جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی تخت نشین تھے۔ سمرقند کے ایک قاضی نے یہ سن رکھا تھا کہ مسلمان بڑے انصاف پسند ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا، اور اس نے جا کے پادری کا خط حاکم کو دیا جس میں قتیبہ کی اس فتح کے خلاف شکایت کی گئی تھی کہ ہمیں 3 دن کا ٹائم نہیں دیا گیا۔ قاصد یہ خط لے کر دمشق پہنچا۔ اس نے دمشق میں ایک عالی شان محل نما ایک عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع و سجود کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہی حاکم کا گھر ہے اور وہاں داخل ہو گیا۔ ایک شخص سے پوچھا حاکم کون ہے؟ اس نے بتایا کہ حاکم تو یہاں پر نہیں رہتا، یہاں پر لوگ اپنے رب کی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حاکم کا ایک پتہ بتا دیا کہ آپ وہاں پر پہنچیں گے، وہ حاکم کا گھر ہے۔ سمرقند کے پادری کا ایک قاصد اسی جگہ پر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کی چھت کی لپائی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی وہ واپس اسی جگہ پر عالی شان عمارت یعنی مسجد میں واپس پہنچ گیا اور اس شخص سے کہنے لگا کہ میں نے تم سے حاکم کا پتہ پوچھا، آپ نے مجھ سے مذاق کیا اور ایک غریب آدمی کے گھر بھیج دیا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ٹوٹی ہوئی چھت والے گھر والا ہی ہمارا حاکم ہے، وہ کوئی غریب شخص ہمارا حاکم ہے۔ یہ قاصد دوبارہ اس کے پاس پہنچا، وہ کام ختم کر کے اندر جا چکا تھا۔ دروازہ ناک کیا اور وہی شخص جو پہلے دیوار کی لپائی کر رہا تھا باہر نکلا۔ اس کو بتایا، تعارف کرایا کہ میں پادری کی جانب سے بھیجا گیا ایک قاصد ہوں اور اس کی جانب سے ایک شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے لشکر کے خلاف، اور وہ خط حاکم کو پکڑا دیا۔ حاکم نے خط دیکھا، اس کو کھولے بغیر پڑھے بغیر اس کی پشت پہ اپنے سالار کے نام پہ لکھ دیا کہ اپنے لشکر میں سے کسی کو قاضی تعینات کرو تاکہ یہ پادری کی شکایت سن سکے، اور اس قاصد سے کہا جاؤ اور یہ خط لشکر کے سالار کو دے دو۔ یہ شخص مایوس ہو کر واپس پلٹا کہ جس کے خلاف شکایت کی جانی تھی اسے ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ قاضی تعینات کرو، اب کیا ہوگا؟ بہرحال یہ قاضی کے پاس خط لے کر گیا۔ قاضی کو بھی اپنی دنیا اندھیر نظر آنے لگی، مگر کرتا کیا نہ کرتا کہ مصدق اس نے یہ خط جا کے لشکر کے سالار کو دے دیا۔ سالار نے اسی وقت ایک قاضی لشکر میں سے تعینات کر دیا اور قاضی نے عدالت لگا دی۔ قاضی کے سامنے خط پیش ہوا، خط پہ لکھی ہوئی پادری کی عبارت پڑھی گئی۔ پادری بھی موجود تھا، سالار لشکر بھی موجود تھا۔ قاضی نے سالار لشکر کو کھڑا کیا اور پوچھا کیا اس خط میں لکھی ہوئی عبارت درست ہے کہ آپ نے 3 دن کی مہلت دیے بغیر اس شہر پر حملہ کیا ہے؟ قاضی نے تعویل کے ساتھ کہا۔ لشکر کا سالار کہنے لگا جی ہاں یہ درست ہے، مگر میری نیت کچھ اور تھی۔ قاضی نے کہا نیت جو بھی ہو، اصول ہوتے ہیں، اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ کو شہر چھوڑ کر واپس جانا ہوگا۔ سالار لشکر نے اقرار کر لیا کہ ہم نے ان کو مہلت نہیں دی تھی۔ قاضی نے فیصلہ سنایا کہ تمام مسلمان مجاہدین اپنے گھوڑے اس شہر سے واپس نکال لیں، اپنا سارو مال و متاع لے کر اس شہر سے واپس چلے جائیں۔ ساری دنیا نے، اس وقت بیٹھے ہوئے سارے شہر کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ 2 منٹ کی عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کو اسی وقت امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ سالار لشکر نے تمام مجاہدین کو جمع کیا اور لشکر کو شہر سے نکالنے کا حکم دے دیا۔
سالار لشکر اپنی لشکر کو لے کر شہر کی حدود سے باہر چلا گیا۔ پادری اور اس کے ماننے والے 2 منٹ کی عدالت کا انصاف کا یہ منظر اور اس کی فوری عمل درآمد دیکھ کر حیران رہ گئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ نظام عدل تھا جو مسلمانوں کی ایک اور ایک ترقی کا باعث بنا۔